تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، کبھی گمان کی صورت، کبھی یقین کی طرح۔ شاعر کی نظم کا یہ شعر زیر لب گنگناتے گنگناتے نہ جانے کس لمحے ہم اپنے ماضی کی حسین وادیوں میں گم ہوتے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھ کھلی تو خیال آیا کہ اوروں کی کہانیاں تو خوب سنا چکے، کیوں نہ آپ کو اپنی کہانی خود اپنی زبانی سنائی جائے۔ تو آج سے ہم اسی نام کی ایک نئی سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ 60 برس سے زیادہ کے عرصے پر پھیلے ہوئے اپنی زندگی کے اس دلکش سفر اور سنہرے روپہلے پنوں میں پرت در پرت پروئی ہوئی ان حسین یادوں کی شروعات کہاں سے کی جائے۔ داستان انتہائی دلچسپ لیکن تھوڑی لمبی ہے، لہذا ہر ویک چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ان میں ہمارے بچپن، لڑکپن، جوانی، سینٹ برنڈٹ اسکول، حسین آباد انٹر کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی کے بہت سے مزیدار قصے سنائے جائیں گے۔ بیچ بیچ میں اس زمانے کے پرانے لکھنؤ کی سیر بھی کرواتے جائیں گے۔ صرف آج کا ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں تمہید باندھی گئی ہے تاکہ آپ کانٹیکسٹ سمجھ سکیں اور ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلتے رہیں۔ سوتی کپڑے کی قمیض اور چھالٹین کا پیجامہ پہنے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والا 4 برس کا ایک بچہ اپنے چچا کی انگلی تھامے قریب کی ایک انگلش میڈیم مشنری اسکول میں داخل ہوتا ہے۔ ایڈمیشن فارمیلٹیز مکمل ہونے کے بعد سنہرے بالوں والی گوری میم نے اس بچے کو ایک چھوٹا سا اسکول کا بیگ دیتے ہوئے انگلش میں کچھ کہا۔ بچہ گھبرا کر اپنے چچا کی طرف دیکھتا ہے۔ چچا اس کے سر پر پیار سے ایک چپٹ لگاتے ہوئے ہنس کر کہتے ہیں، بیٹا تمہارا ایڈمیشن KG میں ہو گیا ہے، اب تم بھی کچھ دنوں میں انہی کی طرح گٹر پٹر کرنے لگو گے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ بچہ خود میں اور چچا کوئی اور نہیں، مشہور و معروف ایجوکیشنسٹ اور ریفارمسٹ ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم تھے۔ شاید امو جان کے مبارک ہاتھوں سے بھرے گئے پہلے ایڈمیشن فارم اور ہمارے نیک والدین کی دعاؤں کا اثر ہی تھا کہ بغدادی قاعدہ پڑھ لیں اور لکڑی کی تختی پر سیٹھ کے قلم سے الف ب لکھنے والا یہ سہما سہما بچہ ایک دن کسی فورن بینک کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ گیا، بینک کا مینیجنگ ڈائریکٹر CEO بن گیا۔ گھر آ کر امو جان نے سب گھر والوں کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ انگریزی اسکول ٹائم کے بہت سخت پابند ہوتے ہیں، روز ٹھیک 7 بجے اسکول پہنچنا ہوگا۔ پھر یونیفارم والا بیگ دیتے ہوئے ہنس کر کہا، کرتا پیجامہ پہنا کر نہ بھیج دینا۔ پھر قریب کھڑی لڈو خالہ سے کہا، اپنے لڑکے کو روز اسکول چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری آپ ہی کی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شیعہ قوم کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف راغب کرنے کی ابتدا امو جان نے ہم سے ہی شروع کی ہوگی، اس لیے کہ امو جان اگر ہمارا ایڈمیشن انگلش میڈیم اسکول میں نہ کرواتے تو شاید ہم بھی آج کالی شیروانی ٹوپی پہنے آپ کی ناک میں دم کیے ہوتے، یا پھر محلے کی کسی سستے غلے کی دکان پر بیٹھے مکھیاں مار رہے ہوتے۔ آئیے آپ کو اب اپنے بچپنے کے اس گھر کی طرف لے کر چلتے ہیں جو آج بھی ہمارے خوابوں کی دنیا میں رچا بسا ہوا ہے۔ ہائی رائز بلڈنگز کے فلیٹ میں رہنے والی نئی نسل اور خود ہمارے بچوں کو بھی شاید یہ ایک افسانوی گھر لگے گا۔ وکٹوریہ اسٹریٹ پر امام باڑہ غفرمآب جانے والی ڈھال سے ٹھیک سامنے ایک تنگ گلی آپ کو 37 جوہری محلہ نام کے سے مشہور 250 برس سے بھی زیادہ پرانے ہمارے گھر لے جائے گی۔ گلی میں داخل ہونے والوں کا استقبال سب سے پہلے عبداللہ دودھ والے کی موٹی میٹی بھینسوں کی ایک لمبی قطار کیا کرتی تھی۔ گوبر سے لسی بھینسوں کی دمیں کنارے کھڑے لوگوں کی آنکھوں میں سرما لگاتی جاتی تھی۔ اگر کسی طرح سرما لگانے سے بچ گئے تو آپ کی نئی جوتی زمین پر پڑے گوبر کے گرما گرم چھوت میں ڈبکی تو لگا ہی دیتی تھی۔ عبداللہ کی دیوار کے فوراً بعد چھوٹا مکان تھا۔ اس گھر میں ابا جان
یعنی مولانا کبن صاحب نے اپنے آخری دن گزارے تھے۔ یہ گھر اندر سے مین گھر سے ملا ہوا تھا۔ گلی میں آگے بڑھنے پر ہلندے کا ایک بڑا سا پیڑ لگا تھا۔ اس کے سامنے ہمارے پھپھا ابا جناب شمسی صاحب مرحوم رہتے تھے۔ یہ حصہ بھی اندر سے مین گھر کے صحن سے جڑا ہوا تھا۔ پھر جناب فضل النقوی صاحب مرحوم کا گھر تھا۔ اس کے بعد 37 جوہری محلے کی باؤنڈری وال شروع ہو جاتی تھی۔ صدر دروازے کے اندر کچی زمین کا ایک بڑا سا صحن تھا جسے سب لوگ ہاتھا کہتے تھے۔ یہ اسٹرکٹلی مردانہ علاقہ تھا۔ یہاں کیلے، شریفے، سنترے کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے پیڑ لگے تھے۔ پکی منڈیر کا ایک کنواں بھی تھا۔ نیچے اوپر کئی کمرے بنے تھے جن میں ہمارے کچھ رشتے دار اور دوسرے لوگ رہتے تھے۔ صحن کے بیچوں بیچ گولر کا ایک بہت بڑا پیڑ لگا تھا۔ ہم لوگ زمین سے پکا گولر اٹھاتے، اس کو کھولتے اور گھونگھوں کے اڑنے سے پہلے ہی جھپ سے منہ میں رکھ لیتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ گھونگھوں سے بھرے گولر کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ صحن کے آخر میں ایک بہت لمبی ڈیوڑی تھی جہاں نہ معلوم کیوں ہمیشہ پھسلن رہتی تھی۔ ڈیوڑی کے بیچوں بیچ لکڑی کا ایک دروازہ تھا جس پر ٹاٹ کا ایک موٹا سا پردہ لٹکا رہتا تھا۔ اندر تھوڑی دور پر ٹاٹ کا ایک اور موٹا سا پردہ لگا تھا۔ ہر آنے والا دروازے کے پیچھے سے ہی آواز دیتا تھا اور دوسرے پردے کے پیچھے سے سوال و جواب ہوا کرتے تھے۔ اندرونی مکان بھی کے بالکل آخر میں تقریباً 4 فٹ اونچی 5 دروں والی شینشین بنی تھی جس میں ہمیشہ زری اور علم سجے رہتے تھے۔ پہلی محرم کو کاغذ کے کئی چھوٹے بڑے تعزیے رکھ دیے جاتے تھے۔ 23 سفر کو شب بیداری ہوتی تھی اور دوسرے دن عورتوں کی مجلس کے بعد تعزیہ اٹھتا تھا۔ شینشین کے آگے اونچے اونچے دروں والے 2 بڑے بڑے دالان تھے جن کے ادھر ادھر اوپر نیچے کئی کمرے تھے۔ انہی میں سے ایک کمرے میں ہماری اماں رہتی تھیں۔ ان کو سب لوگ لڈو خالہ کہتے تھے۔ شاید ہم 15-16 برس کے ہوں گے جب ہم کو معلوم ہوا کہ وہ ہماری اصلی والدہ نہیں تھیں۔ اس دن ہم ان کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتے رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک غریب خاتون تھیں جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے لگی تھیں۔ رفتہ رفتہ وہ اتنا گل مل گئیں کہ پہلے انہوں نے ہمارے بڑے بھائی مولانا کلوے جواد صاحب کی پرورش کی، پھر ہم سے بڑی بہن اور آخر میں ہمیں پالا تھا۔ ان کے آخری وقت تک ہم تینوں ان کو اماں کہہ کر ہی پکارتے رہے۔ آگے کے دالان میں ہماری دادی کے لیے ایک تخت رکھا تھا جس پر ایک سفید چادر اور اس کے اوپر قالین بچھا رہتا تھا۔ امی کے تخت پر بچوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، ہم لوگ نجس سمجھے جاتے تھے۔ ہماری دادی کو گھر کے سب لوگ امی اور دوسرے لوگ جناب امی کہتے تھے۔ دونوں دالانوں کے بعد بڑا سا صحن تھا جس کے ادھر ادھر 2-3 صحنچیاں تھیں جن میں کئی بیوہ اور ضعیف عورتیں رہتی تھیں۔ صحن ختم ہونے سے پہلے ایک بڑا سا حوض تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی رہتی تھیں۔ حوض کی ایک طرف ہماری پھوپھی امی اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا صحن تھا جس کے ایک طرف جنس کی کوٹری تھی جہاں 2-3 دیگوں میں آٹا، چاول، چولہا جلانے والی لکڑیاں، چیلا چیرنے کی کلہاڑی اور برادے کی بوریاں رکھی جاتی تھیں۔ پھر ایک بڑا سا باورچی خانہ تھا جہاں چھوئی مٹی کے 4-5 چولہے بنے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں صبح شام 40-50 لوگوں کا کھانا پکتا تھا۔ گھر والوں کی تعداد شاید 18-19 ہی ہوگی۔ باقی کھانا مستقل مہمانوں کے لیے پکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قورمہ اور پلاؤ وغیرہ تو بقرعید یا کسی خاص موقع پر ہی نصیب ہو پاتا تھا۔ باورچی خانے کے دوسری طرف ایک دیوار کے پیچھے اونچی اونچی کھڈیوں والے 2 پیخانے تھے۔ ان میں جانے کا راستہ جان بوجھ کر گھماؤ دار بنایا گیا تھا تاکہ اندر والوں کا سامنا نہ ہو سکے۔
اسی وجہ سے ان پیخانوں میں نہ تو دروازے تھے اور نہ ہی ٹاٹ کا کوئی پردہ۔ ان میں داخل ہونے کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے کوڈ ورڈز کا استعمال ہوتا تھا۔ باہر سے اندر والا شخص پہلے زور سے کھنکار کر اہاں اہاں کہتا تھا، یعنی وہ پوچھتا تھا کہ اندر کوئی ہے تو نہیں۔ جواب نہ آنے کی صورت میں وہ ایک ہاتھ میں لوٹا اور دوسرے ہاتھ سے ناک بند کیے اندر داخل ہو جاتا تھا، اور اگر اندر کوئی بیٹھا ہوتا تھا تو وہ کر کے خبردار کرتا تھا کہ پیخانہ آکوپائیڈ ہے۔ دونوں پیخانوں کے راستوں میں دیوار سے لگی 3-4 چھوٹی چھوٹی کھڈیاں بھی بنی تھیں جو کم عمر کے بچوں کے استعمال کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ویڈیو کافی طویل ہو گیا ہے، اس لیے مجبوراً اس کا اختتام بچوں کی کھڈیوں پر ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ اگلے ہفتے کی کہانی گھر میں آنے جانے کے 12-13 راستوں، اپنے اسکول سے بھاگنے کا واقعہ، گھر سے گزرنے والے علم کے جلوسوں، جھوٹ موٹ کے شیعہ سنی فساد، وہاں کے کھیل کود کے واقعات کے ساتھ ساتھ یہ داستان جاری رہے گی۔ اب اجازت لیتے ہیں، ہمیشہ خوش رہیے، قلب نفی کا آداب قبول کیجیے، خدا حافظ۔